لیکن باپ کبھی اولاد کی ترقی سے جلتا نہیں ہے. خود پوری زندگی مزدوری کرتا ہے لیکن بیٹے کے سر پہ تاج رکھ کے مسکرا کے ایسے دیکھتا ہے جیسے آج یہ تاج باپ کے سر پہ رکھ دیا گیا ہو. یہ باپ کی ذات ہوتی ہے جو بیٹے کی کامیابی میں اپنی کامیابی محسوس کرتا ہے. او جاؤ، آج بری لگتی ہے نواز باپ کی. بیوی نے ایک بار کہہ دیا سنو آج ان کی کھانسی سے رات بھر نیند نہیں آئی، باہر والا کمرہ دے دو، بیٹھک میں ڈال دو، جانوروں والے کمرے میں دے دو ان کو جگہ. اور تم بڑی آسانی سے کہتے ہو محترمہ تجھے نہیں روٹھنے دینا ہے. وہ دیکھ تو نے کسے ناراض کر دیا ہے. ماں باپ، میں کیا آپ کو ترجمہ کروں لفظ باپ کا، کیا بتاؤں. بس اتنا سمجھ لو جب باپ چلا جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. بے شک بے شک. اور جب ماں چلی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سر سے آسمان ہٹ گیا ہے. میں نے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ایک باپ کی یاد میں. آپ کے گھر میں مشورہ دیا جاتا ہے ابا کو نکال دو. میں تو ان جوانوں کے آگے بیٹھ کے روتا ہوں یار، اللہ نے آپ کو اگر جوانی دی ہے نا تو صرف خواب پورے کرنے کے لیے دبئی نہ جانا، کویت نہ جانا، بدیش کی خاک نہ چھاننا. جن کا ایک ہی بیٹا ہے وہ بھی دبئی میں، باپ دیواروں سے باتیں کر رہا ہے، ماں اس کے کپڑے اٹھا اٹھا کے پوچھ رہی ہے بیٹے تو فون کیوں نہیں کرتا. باپ فون کو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے میرے بیٹے کا فون کیوں نہیں آتا. اور مت جاؤ گاڑیوں کے خواب پورے کرنے بدیش میں، مت جاؤ بلڈنگوں کے لیے پردیس میں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بڑی سے بڑی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں ماں باپ نہ ہوں تو محل بھی اچھے نہیں لگتے، اور ماں باپ ہوں تو چھپر میں بھی محل سے زیادہ مزے آیا کرتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. وقت ان کے قدموں میں گزارو، انہیں وقت دیا کرو، ان سے بیٹھ کے باتیں کیا کرو. آج میسر ہیں تو گلے لگ جاؤ، آج ہیں تو باتیں کر لو، کل نہیں ہوں گے تو تڑپتے پھرو گے کہیں نہیں ملیں گے. میرے سامنے کتنے جوان بیٹھے، اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو جیسا میں کہنے جا رہا ہوں. جی جی جی. کوئی ایسا نہ ہو. ہم یاروں کے ساتھ بغیر بتائے گھر سے نکل گئے، ابا نے فون کیا، ہماری اسکرین پہ لکھ کے آیا ابو جی یا پاپا یا ابا. ہم نے دیکھا اوہو الٹا کر کے رکھ دیا فون. دیکھ آج تو نے جس فون کو الٹا کیا ہے نا، جب یہ فون کرنے والا قبرستان چلا جائے گا نا تو اس نمبر کو نکال نکال کے چیک کرنا. سب کی کالیں آئیں گی مگر اس کی کال نہیں آئے گی. سب کے فون آئیں گے لیکن اس کا نہیں آئے گا. سب آئیں گے، سب فون کریں گے، خیریت پوچھیں گے، لیکن یہ نہیں پوچھے گا آج اس کا فون ہے نا. تم کٹ بھی کر دیتے ہو، الٹا کر دیتے ہو، نہیں ابا کا فون نہیں اٹھانا ہے. کل نکال کے دیکھا کرو گے یہ میرے ابو جی کا نمبر تھا، اس پہ ان کا کال آتا تھا. پھر تمہیں یہ نمبر تو دکھائی دے گا لیکن کال کرنے والا باپ دکھائی نہیں دے گا. خدا کا واسطہ ہے آج یہ لڑ جاتے ہیں تم سے، 12 بجے کیوں آیا، رات کے 1 بجے کیوں آیا. جلدی آتا. بولے تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے. مت کہ یار یہ آواز زحمت نہیں خدا کی رحمت ہے. یہ سخت آواز تیرے کانوں کے لیے تیری زندگی ہے. آج تو جس باپ سے کہہ رہا ہے تو کون ہوتا سمجھانے والا، میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں. آج جس کی آواز میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی بیٹے کو رات کے 10 بجے سردی کی رات میں نے روڈ پہ کھڑے ہو کے باپ کا انتظار کرتے نہیں دیکھا. میں نے 10 سے زیادہ باپوں کو اپنے بیٹوں کے لیے رات کے سناٹے میں روڈ پہ کھڑے دیکھا ہے. بے شک بے شک. کیوں؟ میں مراد آباد جا رہا تھا، بس میں بیٹھا تھا، وہ کافی پرانی بات ہو گئی، گاڑی کی سہولت نہیں تھی، آج اللہ نے سب کچھ دیا ہے. بس میں بیٹھا نا تو ایک ماں تھی، بوڑھی ماں، مجھے وہ بات رہ کے یاد آتی. اس کی پٹلیاں بندی تھی، اس کو سیٹ پہ جگہ نہیں ملی تو بس سیٹوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے نا وہ جھکی کمر کی تھی، وہیں پٹلیاں لے کے بیٹھ گئی. اب وہ ٹکٹ لینے والا جب آیا نا اس نے نا بڑی سختی سے اس نے کہا کہ بیچ میں کیوں بیٹھی ہے. اس نے کہا کہ بس سیٹ نہیں ملی. اس نے کہا سائیڈ ہٹ. تو کسی نے پوچھ لیا، میں چھوٹا تھا، کسی نے پوچھا اماں جا کہاں رہی ہے.
جانتے اس نے کیا کہا تھا؟ میرا بیٹا صبح غصے میں نا گھر سے بغیر کھانا لیے آیا تھا، میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کے آئی ہوں شہر میں۔ کون کرے گا اتنی فکر آپ کی؟ ہوگی کسی کو فکر؟ آج ان کے لہجے برے لگتے ہیں، آج ان کی آواز سے نفرت ہے، آج یہ بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، آج ان کے لہجے میں آج جو سختی ہے وہ ہماری ذلت کرا دیتی ہے چوک میں۔ سن، اگر آج تیرے منہ پہ تھپڑ مارنے والا باپ ہے نا تو تجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہمارے گھروں کی کنڈیشن، نوجوان بچے میرے سامنے بیٹھے، سنو، دسترخوان پہ بیٹھے ہوا کرو نا، اور تمہارا یار فون کر دے، وہ چھوڑ کے بھاگتے ہو کھانے کو، اماں کہتی پاگل کھانا چھوڑ کے نہیں جاتے۔ یہ ہم سے بھی ہمارے دادا کہتے تھے کہ دسترخوان پہ رکھا کھانا چھوڑ کے نہیں جایا کرتے، پہلے کھانا کھاؤ، اگر آ گیا تو پھر نکلو۔ اور ہم نا یوں چھوڑا دسترخوان، روٹی رکھی بھاگ لی، ماں نے کہا رکنا، کھانا کھا کے چلا کہ رک، میرے یار کا فون ہے، میرا دوست ہے چوک میں کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ تم دوست کے ساتھ چلے گئے، رات کے 1 بجے تک 12 بجے تک تم نے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں اڑائیں، تم نے پکوڑی مٹن چکن سارے کھائے، لیکن جب پلٹ کے رات کو آئے نا تو جس ماں نے تجھ کو جاتے جاتے روکا تھا ابھی تک اس ماں نے کھانا نہیں کھایا ہے، وہ انتظار میں بیٹھی ہے کہ تو کیوں نہیں آیا تھا جب تم 1 بجے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو۔ ماں غصے میں تھوڑی دیر کر دے دروازہ کھولنے میں، آپ پکڑ کے کہتے ہو تجھے پتا نہیں میں کب سے باہر کھڑا ہوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں اگر یہ پوری رات بھی دروازہ نہ کھولے، تجھے حق نہیں ہے تو ان سے حساب لے سکے، تجھ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ ان سے پتا کر سکے کہ دروازہ کیوں نہیں کھولا گیا ہے، اور جب دروازہ ماں کھول دیتی ہے تم لڑ جاتے ہو۔ پھر ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی پاگل بتا تو سکی اب تک کہاں تھا کھانا کھا لے، کہا نہیں کھانا مجھے تیرا کھانا، اٹھا لے اپنا کھانا۔ جب اس لہجے میں ماں سے بات کرتے ہو تب تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کے میں یہ عرض کروں گا، آج ماں ہے تو قدر کر لو، آج یہ ہے تو قدر کر لو، جس دن یہ نہیں ہوں گے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 1 بجے آنا 2 بجے آنا، کسی کو دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا، کسی کو کھانے پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا، آئے گا 3 بجے، سب کے لیے کما کے لائے گا، جن کے لیے کما کے لایا ہے وہ تو تجھے سوتے ملیں گے، کھانے کو پوچھے گا، تیری شریک حیات یہ کہہ دے گی جاؤ کچن سے لے کے کھا لو، لیکن یہ ماں ہے جو تجھے کھلائے بغیر سوئی نہیں ہے۔ آج ان کی قدر کر لو، اگر یہ قبرستان چلے گئے خدا کی قسم ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، رات کے 3 بجے آؤ گے، تمہارے کان تلاش کریں گے کہاں ہے وہ آواز جو کبھی رات کے 2 بجے آتی تھی، کبھی 3 بجے آتی تھی۔ اپنی ساری دولت ہاتھ میں لینا اور ٹگرنا پورے شہر میں، کہنا کوئی سارا پیسہ لے لے، ایک بار ماں کی آواز سنا دے، پوری دولت لے کر بھی کوئی تمہیں ماں کا لہجہ نہیں سنا سکتا، باپ کا تیور نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں قدر کر لو، اس لیے کہ دولت محنت سے ملا کرتی ہے، ماں باپ خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین مفتی محمد حماد صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ دولت محنت سے ملتی ہے، ماں باپ خدا کی رحمت سے ملتے ہیں تو قدر کر لو۔ کئی بار نا مجھے پردیسی بھائی میرے فون کرتے ہیں نا، جو پردیس میں رہتے ہیں وہ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت دعا کریں، یہ کریں وہ کریں۔ میں سب سے پہلا سوال کرتا ہوں اپنے گھر بات کب کی تھی، کتنے دن ہو گئے تمہیں گھر سے آئے ہوئے، کئی سال ہو گئے۔ اللہ پردیسیوں کی زندگی آسان کرے، مشکل کام ہے، لیکن یہ جو پردیس ہمارا بھائی کاٹ رہا ہے نا، اس کے پیچھے بھی ہماری یہ بڑھتی ہوئی رسمیں، مہنگی شادیاں، کسی کو بہنوں کی ذمہ داری نے پردیس میں ڈالا، کسی کو بیٹیوں نے زندگی کی خوشیوں سے دور کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سماج میں ایسے کتے پیدا ہو چکے ہیں، میں تو انہیں کتوں سے بھی بدتر مانتا ہوں اس عمل کی بنیاد پہ، کیونکہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے اور یہ وہ کتے ہیں جو چھین کے لے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، حق بیانی حضرت۔ ہاں جی 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 جی، یہ وہ کتے ہیں جو چھین کے لے جاتے ہیں۔ ایک باپ بوڑھا ہو جاتا ہے ایک بیٹی کو جوان کرنے کے لیے، لیکن کچھ کتا کوالٹی کے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کیا دو گے، جہیز کیا ہے، ڈیمانڈ ہے ہماری، بلٹ دو گے کہ یہ گاڑی دو گے وہ گاڑی دو گے، وہ غیرت کر، شرم کر، کبھی
ससुर के देने से भला नहीं होता, भला तब होता है जब खुदा अपने कर्म से दिया करता है। बेशक हक है। शादियां आसान कर दो यार, आसान कर दो। माँ बाप बड़ी दौलत होते। वो कोई कहता मुझे 5 साल हो गए, मैंने कोई भाई कहा कोई नहीं, अकेला हूं। मैंने कहा फिर क्यों आ गया? कहा अम्मा से पूछ के आया हूं। माँ बाप कभी मना नहीं करते। माँ बाप, वो माँ, आप अंदाजा लगाइए, आदमी कह देता अपनी माँ से कि तूने क्या किया है, तूने क्या किया? किससे कह रहे? बोलो बोलो यार, माँ से कह रहा ना। ये वो नाम है जिसे जितने चाहे गुस्से में लो, इसकी मिठास कभी जाती नहीं है, कभी नहीं जाती। इतना मीठा नाम है। माँ से कह रहे तूने मेरे लिए क्या किया है? सगी बहन हॉस्पिटल में हो ना, और उसे ब्लड की जरूरत पड़ जाए, बीवी कहती है ना तुम खून मत दियो, बड़े कमजोर हो रहे हो, चाहे वजन हजरत में 90 किलो जी, लेकिन बीवी कह रही है ना बड़े कमजोर हो रहे हो, खून मत देना, सगे भाइयों के लिए। और हम मान जाते। उस मां की कुर्बानियों का बदला कौन देगा? जब तुम मां के शिकम में थे, वक्त पूरा हो चला, डॉक्टर ने कहा कि अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो बच्चा मर जाएगा। पेट की साथ खा लें, जब एक बार कट जाएं तो ये कभी मजबूत नहीं होती। ये भी याद रखना। मां के सामने जब ये सवाल आता है ना, अगर पेट नहीं कटा तो बच्चा मर जाएगा, उसने कहा जल्दी करो, सलाम करो मां की उस कुर्बानी को। एक फॉर्म जब लाया जाता है ना, उस पर अंगूठे लिए जाते हैं। वो मां जिसे कभी छोटा बड़ा नहीं आया, जिसे अपना नाम तक लिखना नहीं आया, वो पगली पूछती भी नहीं है कि इस पे लिखा क्या है, पूछती भी नहीं कि इसमें लिखा क्या, क्यों अंगूठा लिया जा रहा है। खुद डॉक्टर कहता पता है ये अंगूठा क्यों है? का नहीं पता है। का ये है कि अगर तुम मर गई तो हमारी गारंटी नहीं है। मां को सलाम कर, वो अपने मौत के कागज पे खुद अपना साइन कर रही है। सारे रोते देखने वाले, लेकिन मां मौत के साइन पे कागज करती है, कागज पे साइन करती है और कहती है डॉक्टर मैं मरूं तो मर जाऊं, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। फिर भी उस मां से कह रहे हो तुमने मेरे लिए क्या किया है? वो जो खंबे पे लाइट से जल के मरा वो भी किसी का बाप था, वो जो रोड पे एक्सीडेंट से मर गया वो भी किसी का बाप था, वो जिस पे बारिश में बिजली गिर गई वो भी किसी का बाप था, वो जो भट्टे की चिमनी से गिर के मरा वो भी किसी का बाप था। पता चला एक बाप एक औलाद को पालने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है। एक बाप 8 बेटे पाल लेता है और 8 बेटों से एक बाप नहीं पाला जाता। इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी? उसने तब पाला जब तुम्हारा खर्चा 8 रोटी था, और आज तुम्हें तब बोझ लग रहा है जब उसका खर्च 2 रोटी है। सोच रहे हैं आप? अल्लाह आपको कामयाब करे ना और दौलत दे, गाड़ी लाओ तो सबसे पहले माँ बाप को दे दो, फिर ये तुम्हारे लिए। तुम मुझे साइकिल पे लेके बैठते रहे, अब मेरा दौर आया मैं तुम्हें हवाई जहाजों में उड़ाऊंगा। क्या करो ये, उन्हें वक्त दिया करो, उनके लिए चीजों के दरवाजे खोल दो। कभी बाप के सामने तेरा मेरा मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। जो हमारा है वो माँ बाप का है, बल्कि हम भी और हमारी औलाद, हमारा माल सारा हमारी किसका है? हमारे सारे बोलो माँ बाप का। मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि ये तेरी जन्नत भी है और ये तेरी दोज़ख भी है। चाहे तो इन्हें राजी करके जन्नत ले ले और चाहे तो नाराज करके जहन्नम में चला जाए। ये क्लियर है। वक्त हो चला है, अभी सलाम भी होना है ना? अभी है टाइम। नाराज तो नहीं आप लोग? चलूं थोड़ा सा 5 मिनट और बात कर लूं। इन्हें राजी करके जन्नत ले लो या नाराज करके? सारे बोलो। सारे नहीं बोल रहे बीबी। नाराज करके जहन्नम। हुजूर की बारगाह में एक देहाती आए और मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। चेहरे पे गर्द, बालों पे मिट्टी, पता लग रहा था कोई दूर से आया है। हुजूर ने फरमाया कहां से आए हो? कहा सरकार फलां देहात से।
کیوں آئے ہو؟ کہا سنا گئے جس سے آپ راضی ہوتے ہو اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بے شک۔ تو اس نے کہا پھر میں آپ کو راضی کر کے خدا کو راضی کرنے آیا ہوں۔ جب اس نے اتنی بات کہی، میرا نبی جو دلوں کے حال جانتا ہے، تبھی تو میرا بریلی کا امام کہتا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ماشاءاللہ، کروڑوں درود سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے جی، توجہ ہے سارے لوگوں کی، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار نے فرمایا گھر پہ کسے چھوڑا ہے؟ کہا ماں باپ۔ کس حال میں؟ کہا حضور ان کا ایک ہی بیٹا ہوں نا، میں آ رہا تھا تو وہ رو رہے تھے۔ محبوب نے فرمایا جا، جنہیں روتا ہوا چھوڑ آیا ہے نا ان کے لبوں پہ جا کے مسکراہٹ دے دے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ وہ تو باد۔ نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، کیا ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ہمارے ماں باپ ہماری جنت بھی ہیں، ہماری دوزخ بھی ہیں۔ ایک بیٹے کو کم سے کم حافظ قرآن ضرور بنائیے گا۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ قبرستان کدھر ہے یہاں؟ سبحان اللہ، مرنا ہے نا؟ وہ بڑے کم لوگوں کو یقین ہے بھائی مرنے کا۔ مرنا ہے کہ نہیں؟ میں سمجھ گیا مسجد میں اس لیے بیٹھ کے نہ بول لے کہیں منہ سے کہتے ہی پوری نہ ہو جا۔ مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنا ہے۔ اللہ کا کہا کرو مالک جب بھی موت دے، عزت کی موت دے، ایمان کی موت دے۔ دونوں چیزیں مانگا کرو، عزت اور ایمان کی موت۔ قبرستان پاس میں، جاتے ہو اس قبرستان میں؟ جاتے؟ جو نہیں جاتے ہیں اللہ انہیں لے جائے، اور جسے رب لے جاتا ہے نا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4، خود چلے جایا کرو تاکہ لوٹ آؤ۔ جنہیں لے جانا پڑتا ہے پھر وہ لوٹ کے نہیں آتے۔ جاتے ہیں نا قبرستان، قبریں دیکھی ہوں گی، نہ ہو تو پھر دیکھ لینا نماز پڑھ کے۔ ساری قبریں ٹھیک ہے، کچھ بیٹھ بھی گئی ہیں، بیٹھ بھی گئی نا، امیروں کی بھی ہوں گی، غریب بھی یہیں لیٹے ہوں گے۔ اچھا کسی غریب کی، کسی امیر کی جیب پہ سونا رکھ کے دفن کیا جاتا ہے کسی کو؟ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ لے کے کوئی زمین کتنی؟ 2 گز، سفید کفن، اس کے علاوہ کچھ بولو؟ ایک آدھ گھڑی باندھ کے جاؤ گے، ٹوپی اوپی لگا کے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کرے یہ بات دلوں میں اتر جائے۔ آج وہ گئے، کل ہم ہوں گے یہاں پہ، کل ہم ہوں گے۔ جیسے آج ہماری جوانیاں ہیں، کل ان کی بھی جوانیاں تھی۔ ہم اس اولاد کے لیے دن و رات ایک کر رہے ہیں، کل انہوں نے بھی کسی اولاد کے لیے دن و رات ایک کیا تھا۔ لیکن یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ 40ویں کے بعد ابا کی قبر پہ مٹی ڈالنے تک نہیں آئے گی۔ پھول ڈالنا تو بڑی بات ہے، مٹی ڈالنے بھی نہیں آئے گی۔ کتنے امیر زادے ایسے فون کر کے کہتے ہیں مولانا ابا کی برسی آ گئی ہے، کوئی قرآن پڑھا تو دے دو۔ تو کیا کر رہا ہے؟ میں فائل بنا رہا ہوں، تو وہی فائل بخش دے نا ابا کو۔ وہاں سے کہہ رہا مولانا اس کو ٹائم بھی نہیں ہے ابا کی قبر پہ آنے کا۔ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ ہمارے یہاں کا اصول یہ کہ کھانا میت کا ہوتا ہے نا تو مٹی دیتے دیتے، گرمی جیسے آج تیز ہے نا، اللہ کرے کسی کے جنازے میں ایسے لوگ شامل نہ ہوں، مٹی دیتے دیتے وہ جلدی چلے یار گرمی لگ رہی ہے، 3 منٹ قبر پہ ٹھہرنے کو تیار نہیں مٹی دے کے۔ کوئی ادھر پیڑ کے نیچے، ادھر پیڑ کے نیچے، کوئی ادھر آ جائے، وہ مولوی دعا لمبی کیوں کر گیا؟ چھوٹی کر، دیکھتا نہیں گرمی کتنی تیز ہے؟ اور جن کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، جن کے لیے ہم نے حرام حلال کی تمیز نہ کی، وہ ہماری قبروں پہ 2 منٹ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 2 منٹ۔ اس کے علاوہ جو سگے بیٹے ہوتے
سگے بیٹے، وہ سب سے پہلے مٹی ڈالتا ہے، مٹی ڈال کے سائیڈ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد نا سائیڈ میں پھر فون کرتا ہے، سنو پہلے عورتوں کو کھانا کھلانا، صبح سے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جو بچے پہلے انہیں روٹی کھلانا، ان کا انتظام کرو، وہ بھوک سے پریشان ہے۔ جب بیٹا قبر پہ کھڑے ہو کے یہ فون کرتا ہے، تب قبر کے اندر سے باپ چیخ کے کہتا ہے، ہائے نادان کاش تو نے قبر کا اندھیرا جانا ہوتا، اپنے باپ کی قبر کے اندر کا حال دیکھا ہوتا، تو یہ خبر کر کے کہہ رہا ہے کہ پہلے کھانا عورتوں کو کھلا دو تاکہ ان کو قرار آ جائے، پہلے بچوں کو کھلا دو تاکہ ان کو سکون آ جائے۔ کہتا ہائے پگلے، وہ تو دوپہر سے بھی کھا لیں گے، شام میں بھی کھا لیں گے، کیا کہ اچھا ہوتا کہ تو نے ہماری قبر کا انتظام کیا ہوتا۔ ابا جی کیا کہ تمہاری قبر کا انتظام، کہا روٹی والے روٹی کھا کے تسلی حاصل کریں گے، مجھے قرآن پڑھ کے سنا دے، مجھے آیت پڑھ کے سنا دے، مجھے دین سنا دے، مجھے نعتیں سنا دے، آقا کی باتیں سنا دے۔ بیٹے جاہل ہوتے ہیں، روٹی لے کے دوڑ جاتے ہیں، بیٹے قاری ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، باپ کی قبر پہ بیٹھتے ہیں، کہتے ابا دکھ نہ کرنا، ابھی تو بھی فرصت میں ہے، میں بھی فرصت میں ہوں، تو قرآن سن کے دکھا دے، میں سنا کے دکھا دوں۔ رب کہتا ہے تم سن کے دکھاؤ، یہ سنا کے دکھائے، میں تمہیں اپنے کرم سے بخشش کر کے دکھا دیتا۔ واہ واہ کیا بات ہے حضرت، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ ایک بیٹا دین کے حوالے کر لیں، ایک بیٹا عالم بنا دیں، اور دوسری بات گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری قبروں پہ بھی کوئی پھول یا مٹی ڈالنے آئے، نہیں آنا ہے۔ جب ابھی اتنے بزی ہیں تو آنے والے دور میں جب بھیک بھی کمپیوٹر سے لوگ مانگیں گے تو بتاؤ ہم کہاں آ پائیں گے پھر قبرستان، یا کوئی کیوں آئے گا ہماری قبروں پہ۔ یہ بیٹھے، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت رکھے، ان کے سارے بھائیوں کو سلامت رکھے، ہے نا۔ ایک بھائی عالم ہے، یہ سارے بھائیوں کا فخر ہے۔ یہ 5 بھائی ہیں، 5 ہے نا، 5 بھائی ہیں، ہے نا حضرت، 5 بھائی ہیں، 2 بڑے ہیں اور 2 ان سے۔ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کیسے پتہ ہے؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بولو یار سبحان اللہ، ہے نا۔ 5 بھائی ہیں، 2 بڑے، 2 یہ منجلے بھائی۔ یہ بڑے بھائیوں کا فخر ہے اور چھوٹے بھائیوں کی شان ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور بتا رہے تھے 3 بہنیں ہیں اور تینوں عالمہ ہیں، سبحان اللہ، تینوں بہنیں عالمہ۔ یقین کریں، میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے 100% یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان کے والد قبر میں نہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں لیٹے ہوں گے، یقین جانے، جس کا اپنا بیٹا عالم ہو۔ یہ اگر کہیں ایک حرف بھی پڑھیں گے نا قرآن کا، اگر یہ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں نا، وہ سیدھا ثواب اس کا جنت سے رحمت بن کے ان کے باپ کی قبر میں آ رہا ہوگا۔ یہ جہاں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے یا پڑھائیں گے، ان کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کا پورا ثواب ان کے والد کی قبر میں برابر جاتا رہتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے اپنے کم سے کم ایک بیٹے کو عالم ضرور بنائیں۔ جس گھر میں ایک عالم ہوتا ہے نا، اس گھر میں غریبی تو آ سکتی ہے لیکن بدعقیدگی کبھی نہیں آ سکتی ہے، یہ بھی کلیئر ہے۔ اور ایک آخری پیغام، بس ٹائم بہت ہو گیا ہے نا، آخری پیغام حضرت کے ذریعے میں اپنے سارے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں۔ باپ کے انتقال کے بعد تیجا ہوتا ہے ہمارے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے۔ 10واں ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ 20واں ہوتا ہے، ہونا 40واں ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری کام یہ ہے، اگر باپ کی قبر میں ٹھنڈک پہنچانی ہے نا، اس سے زیادہ ضروری بات یہ کہ جو اولاد باپ نے چھوڑی ہے نا، وہ اولاد ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے۔ آپ کی بریانی کا ثواب بھی قبر میں پہنچے گا، اس محفل کا بھی پہنچے گا، لیکن جتنی بار یہ 5 بھائی مل کے نا ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں گے نا، اتنی ہی زیادہ قبر میں ٹھنڈک ان کے باپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہر بیٹے کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے۔ امید ہے گھرانہ دیندار ہے تو طریقہ بھی سارے ہی دیندار ہوگا۔ جس گھر میں 3 بہنیں ہو، تینوں عالمہ ہو، بھائی بھی عالم مفتی ہو، تو ماشاءاللہ گھر برکت والا ہوگا۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ فاصلے ہو جاتے۔ ایک بات میں نے کہی، کئی بار نا اللہ آپ کو دولت دے، سارے بھائی پیسے میں برابر، جلدی جلدی کر لو یار بات، برابر تھک گئے تو پھر سلام پڑھ لو، تو پھر بولے نا آپ
سارے بھائی پیسوں میں برابر نہیں ہوتے، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں. امیر نے 40 روپے پہ 40 بھگونے بنا لیے تو غریب بھائیوں سے پلیٹ اٹھوا رہا، وہ یوں بیٹھا. جا کے پوچھو بھائی اکیلے آپ؟ نہیں بھائی تو 3 ہیں، لیکن یہ سارا انتظام میری طرف سے. باقی بھائی ارے ان کے بس کی کیا، وہ اپنے بچے پال لیں. جب یہ تیور میں بھائی بات کرتا ہے نا تو اس کے 40 بھگونے سے باپ کی روح اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنی اس کے 2 جملوں سے باپ کی روح زخمی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے ہی پال لیں. نہ کیا کرو. آج پٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. اور کہہ رہا مفتی صاحب وظیفہ بتا دو، ابا کو دیکھنا چاہ رہا ہوں خواب میں. جس نے جیتے جی مڑ کے باپ کی طرف نہ دیکھا آج وہ خواب کی بات کر رہا ہے. اور بڑی بات کرنے لگا ہوں، خدا کا واسطہ کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہوگا جسے مرنے کے بعد ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہوتی ہو. ہے ہی نہیں. اگر ایسا ہے تو اس سے بڑا بے حس و بے غیرت کوئی ہے ہی نہیں. میرے نبی کبھی اپنے چچا کے آگے نہیں چلتے تھے. چچا پیچھے ہوتے تھے، حضور ہاتھ پکڑ کے بغل میں کرتے تھے. چچا پیچھے نہ چلا کرو. کہتے تھے محبوب تیرے قدموں پہ میری نسلیں قربان، میری اوقات میں آپ کے بغل میں چلوں، مجھے اپنے نشان قدم پہ چلنے دے. میرے نبی کہتے تھے نا چچا، جب تم پیچھے چلتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ آج میرے باپ کی پیٹھ ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں تمہارا چہرہ میرے باپ عبداللہ سے ملتا ہے. جو چچا کا اتنا احترام سکھاتا ہو اس نے باپ کی کتنی قدر سکھائی ہوگی، کتنی قدر سکھائی ہوگی. آج چھوٹے بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں ارے اس کی اوقات کیا ہے، وہ بچے پال لے بڑی بات ہے، یہ بھگونے میری طرف سے، یہ انتظام میری طرف سے. نہ، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر تمہارے ذہن میں یہ چلتا ہے تو مت بنا 40 بھگونے، مت بنا 5 بھگونے. اپنے لوٹے ہوئے بھائیوں کو ہاتھ میں ہاتھ دے، باپ کی قبر پہ آ. اگر تو بڑا ہے کہہ دے ابا فکر نہ کرنا، جنہیں تو چھوڑ آیا ہے میں نے بکھرنے نہیں دیا ہے، تیری جگہ میں نے لے لی ہے. میں اسے کبھی بھائی کہتا ہوں، کبھی بیٹا کہتا ہوں، کبھی سینے سے لگاتا ہوں. تو فکر نہ کرنا، جہاں جہاں تیری ضرورت پڑے گی ان کے پاس میں آ جاؤں گا. قسم کھا کے کہتا ہوں دیکھنا، قبر پہ کان لگانا، ان کی قبروں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آئے گی. مسکرا کے کہیں گے مالک جیسے بیٹے مجھے دیے گئے ایسے بیٹے ہر باپ کو عطا فرما. واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت. زندہ باد زندہ اللہ نے باد. ماں باپ کی قدر کرے، ان کی عزت کرے. بہت اچھا پیغام ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تمہارے ماشاء لیے اللہ. تمہارے ماں باپ کی فرما برداری اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ لازم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ رب نے فیصلہ فرمایا کہ عبادت تمہیں اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہے نا. ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. بس یاد رکھیے چلے گئے تو نہیں آئیں گے، ہیں تو قدر کر لو. ماں باپ بڑی دولت ہے. جس کے سر پہ باپ کا سایہ ہے نصیب والا ہے، جس کا چلا گیا ہے بس اب وہ صرف رو سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے. کریں گے نا ماں باپ کی عزت انشاءاللہ. گرمی آ گئی ہے، آپ اے سی میں رہیں، پنکھوں میں رہیں، ماں باپ سے پوچھ لیں وہ کہاں رہنا چاہتے. جیسا وہ کہیں ویسا کر دیں ان کے لیے. ان کی رضا میں راضی رہا کرو، ان کے کندھے دبایا کرو، ان کے پیر دبایا کرو. پوچھا کرو ابا بتا ہمیں یہاں تک پہنچانے میں تو نے کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں. بتا تیرے من میں بھی آتا ہوگا کبھی تو سوئے جاگا ہوگا. وہ بتائے گا میں نے کتنی بار سوکھی روٹی بھگو کے کھائی، میں نے کتنی بار گڈھے کا پانی پیا تاکہ پیسہ بچ جائے اس سے تمہارے کپڑے آ جائیں. ان کی محنتوں کو رائے گا نہ جانے دینا. موت کی تیاری رکھیں ہمیشہ. بس یوں سمجھیں بھروسہ مت کرو، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں، حویلی ٹوٹ جاتی ہے. کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھئے جس کی کنویں میں بالٹی ہوتی ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے نا. بس زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے. آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے. جن کی دنیا میں ہلکا سا تبسم بھی نہ ہو ان غریبوں سے پوچھو یہ دنیا کیا ہے. بس مولا ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر عطا کرے. اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کی بے حساب مغفرت فرما دے. مولا تجھے مصطفیٰ کا واسطہ ہے ہمارے ماں باپ جو زندہ ہیں ان کی بھی بے حساب مغفرت کر، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.